بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ ترجمہ: یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی، اللہ کو صحیح پہچانا نہیں۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے تم نے چھپا لیے ہیں، جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ اے پیغمبر تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور ان کی بلندی درجات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلندیوں سے نوازا۔ وہ بلندیاں کیوں دی تھی؟ قربانیوں کی بدولت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، پھر اس کے بعد اللہ نے جس نے ملک شام میں بھیجا تو ملک شام سرسبز علاقہ، خوبصورت علاقہ، وہاں سے اللہ نے کہا کہ جاؤ مکہ کے ریگستانوں میں چلے جاؤ، وہاں چلے گئے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حکم ہوا کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، جنگلات میں نہ پانی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی رہائش کا بندوبست، کچھ نہیں۔ ان قربانیوں کی بدولت اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی۔ کیا عزت دی؟ جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن اور ماں باپ چھوڑے تو اللہ نے نبوت سے نوازا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے مکہ بھیجا، شام چھوڑا، تو اللہ نے بیت اللہ اپنے گھر کی تعمیر سے نوازا۔ اور جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے ذلیل کیا، اپنے گھر سے نکال دیا، تو اللہ نے پوری دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ اور صرف پیشوا نہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اولئک الذین ھدی اللہ، ہم نے ان کو ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی کہ ان کی قربانیوں کی بدولت اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا فبہداہ مقتدی، اے پیغمبر آپ بھی انہی انبیاء کی اقتداء کرتے ہوئے انہی کے راستے پہ چلے جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح پچھلے انبیاء نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کی نہ سنی، آپ بھی اسی طرح اللہ کی طرف بلاتے رہیں، ان لوگوں کی نہ سنیں، آپ کا کام بھی انہی کی اقتداء کرنا ہے۔ فبہداہ مقتدی۔ آخر میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ میں جو تمہیں یہ دین کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، یہ تمہیں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس بات پر اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان هو الا ذکری للعالمین، کہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری،
اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ پچھلے جو ہمارے بزرگ گزر جاتے ہیں باپ دادا، ان باپ دادا کی پیروی اور اتباع اور اقتداء اس حیثیت سے کرنا کہ وہ ہمارے باپ دادا تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ جب بھی مشرکین مکہ کو آپ نے دعوت دی تو وہ کہتے تھے ہمارے بڑے اس طرح کر گئے ہیں، ہمارے باپ دادا اس طرح کر کے چلے گئے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ انبیاء جو اپنے بڑوں کی اقتداء، باپ دادا کی اقتداء صرف اس حیثیت سے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بڑوں کی اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ ہدایت کے راستے پر تھے، وہ صحیح راستے پر تھے۔ اگر تو وہ صحیح راستے پر تھے پھر تو ان کی اقتداء ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ان کی اقتداء پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا اس آیت میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان کافروں کو، ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیغمبر بنایا، ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے۔ دلیل کیا دیتے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ یہ ایک ان کا اصول تھا کہ اللہ نے اگر پیغمبر بنانا تھا کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے، کسی کے نام میں اور کو انسانوں میں سے ہماری طرح جو تھا اس کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں اس لیے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آج تک کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہو، تو ہم آپ کو کس طرح پیغمبر مان لیں؟ اللہ نے پھر جواب دیا، فرمایا ان سے ذرا یہ پوچھو قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا، کہ جو اللہ نے تورات نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ کس نے نازل کی تھی اور وہ کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا انسان نہیں تھے؟ کیا وہ بشر نہیں تھے؟ اور جو کتاب نازل کی گئی تھی کیا وہ اللہ نے نازل نہیں کی تھی؟ یہ اللہ جواب دے رہے ہیں۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو اعتراض کیا یہ مشرکین مکہ نے کیا یا یہودیوں نے کیا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں مشرکین مکہ نے کیا۔ اگر تو کر رہے مشرکین مکہ تو پھر تو اعتراض کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نہ کتاب مانتے تھے نہ رسول مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مانتا، ہم نے بتوں کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھنا ہے، بڑوں کو دیکھنا ہے۔ اور اگر یہودی اعتراض کر رہے ہیں تو پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہودیوں کو تو پتہ تھا، ان پر تورات نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے ہیں، ان کو تو پتہ تھا، پھر وہ یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ضد کی بنا پر کہ ہم سے پیغمبری قریش میں کیوں چلی گئی، بنی اسرائیل سے پیغمبری کیوں نکل گئی ہے، ضد کی بنا پر یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں قل من انزل الکتاب الذی، کون ہے وہ شخص، وہ ذات جس نے کتاب نازل کی تھی، جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام روشنی اور ہدایت لے کر آئے تھے لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، لیکن تورات آنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم نے تو اس تورات کا یہ حال کیا کہ اس تورات کو متفرق کاغذ طرح پھیلا دیا ہے، جس میں تمہارا جی چاہتا ہے وہ تم پڑھ لیتے ہو، اور جو تمہارے جی کے خلاف ہوتی ہے تم اس کو چھپا دیتے ہو۔ آپ علیہ السلام کی صفات اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں جو اللہ نے پیشن گوئیاں دی تھی، ان تورات میں وہ کاغذات نکال دیے تھے، اس لیے تورات رد و بدل کا شکار ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا، کہ تم نے تو اس کتاب کو متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے تم کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے تم نے چھپا لیے ہیں۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو ان باتوں کا علم بھی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کی تمہارے اوپر، یہ قرآن مجید تورات اور زبور کے مقابلے میں، انجیل کے مقابلے میں تمہیں ان چیزوں کی بھی تعلیم دے رہی ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اور تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے، قرآن نے تمہیں ان چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم کو ان باتوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ خود ہی ان کو جواب دے دیں، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی پھر ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یہ تو لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچا دیا، اب چھوڑ دیں ان کو، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، یہ آپ کے ساتھ کیا ہے، کھیل کود کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مستیاں کرتے ہیں ضد عناد کی بنا پر،
ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کیا ہے ان کے ساتھ خود نمٹ لیں گے۔ ہمیں اس قرآن مجید کی ان آیات میں کیا تعلیم دی گئی؟ پہلی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم انبیاء کی اقتداء کریں۔ دوسری بات کہ قرآن مجید نے اس کی آیت میں ہمیں یہ حکم دیا کہ باپ دادا کی اقتداء یہ کوئی شرعاً حیثیت نہیں رکھتی کہ باپ دادا کی اقتداء کرو، ان کی اقتداء کرو جو دین پر چل کر گئے ہیں، ان کی اقتداء کرو جو ہدایت کے راستے پر چل کر گئے ہیں، ان کی اقتداء کرو جو اللہ کے راستے پر چل کر گئے ہیں، چاہے وہ باپ دادا ہیں یا کوئی اور ہے۔ صرف باپ دادا کی اقتداء کرتے پھرو، وہ دین پر چلے نہیں چلے، یہ شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔